एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको। और मेरा नाम शेरी बानो है और मैं मेट्रन शहीद सैफुर रहमान हॉस्पिटल गिलगित से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा जो वीडियो है इसके दो मकासद हैं। पहला मकसद जो है वो ये है कि लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन होता क्या है और आजकल के पाकिस्तानी नौजवानों के लिए ये प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है। और दूसरा ये मकसद ये है कि एक मिसाल के ज़रिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि इफ़ेक्टिव लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता क्या है, लाइफ स्किल्स क्या है और लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता क्या है। लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो काबिलियत, रवैये और माशरती जज्बाती महारतों का एक मजमुआ होता है जो अफराद को सेहतमंद और एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए बाखबर फैसले करने और अपने हुकूक इस्तेमाल करने के काबिल बनाती है और इस तरह वो तब्दीली के एजेंट बन जाते हैं। ज़िंदगी की महारतों पर मबनी तालीम जो है वो लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम नौजवानों को सेहतमंद और बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए इल्म, सलाहियतों और रवैयों से आरास्ता करते हैं। एविडेंस से साबित हुआ है कि इल्म अकेले ही तब्दीली के लिए मुअस्सर नहीं होता है। हुनर और इक़दार की तालीम नौजवानों को महारत और मॉडल रवैयों की तालीम देने के लिए भी ज़रूरी है ताकि नौजवान जो अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ सीखते हैं इसको मुअस्सर अंदाज में इम्प्लीमेंट कर सके। लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम इल्म, हुनर और रवैयों के मुख्तलिफ शोबों पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं जैसे सेहत, माली ख़वानदगी, शहरियत, सिनफ़ी इस्तेहकाम और कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह। लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम हम क्यों सिखाए, ज़िंदगी की महारत पर मबनी जो तालीम है वो हम क्यों सीखते हैं या क्यों सिखाते हैं। लड़कियां और लड़कों को इनकी तमाम जज्बाती, माशरती और जिस्मानी तब्दीलियों को समझने के लिए मदद की ज़रूरत होती है। वो माशरती और मजहबी उसूलों की वजह से घर या स्कूल में इसकी हिमायत हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तानी माशरे के बेशतर हिस्सों में जिनसियत एक ममनू मौजू है, यहाँ तक कि जिस्मानी तब्दीलियों के बारे में बात करना भी मायूब समझा जाता है। शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात और हम जिन्स ताल्लुकात गैर कानूनी और काबिल मज़म्मत है। सिन्फ की अदम मसावात मतलब जेंडर की जो अदम मसावात है ख़वातीन के लिए मौक़ा और फैसला साजी की ताकत को कम कर देती है और जिनसी और जेंडर पर मबनी तशद्दुद के लिए राह हमवार कर देती है। SRHR अलायंस एक अलायंस है। इसके मकाले में कुछ मुतल्लिका और अहम आदाद शुमार दर्ज किए गए हैं जो ज़िंदगी की स्किल्स पर मबनी तालीम के लिए और नौजवानों की तरफ से कार करने की ज़रूरत को ज़ाहिर करते हैं। सूबा सिंध के 34% नौजवान अपने वालिदैन के साथ बैठकर सेहत के मसाइल पर कोई बात नहीं कर सकते। कराची में एक तहकीक में बताया गया है कि 50% से ज़्यादा नौउम्र लड़कियों को जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शंस के बारे में कोई मालूमात नहीं है। पेशावर के एक स्कूल में नौउम्र लड़कियों में 88% ने जिनसी ताल्लुकात की जामा तालीम का फौरी ज़रूरियात का इजहार किया है। आस्क प्रोग्राम के तहत SMS सर्विस के आगाज़ के बाद पहले 6 माह के अंदर 9 से 24 साल की उम्र के 20,000 नौजवान अफराद को रजिस्टर किया गया। आपने जवानी में किस किस्म की ज़िंदगी की महारत पर मबनी तालीम हासिल की? आज के नौउम्र के लिए कौन से प्रोग्राम हैं जिनके बारे में आप जानते हैं? आप हाल और मुस्तकबिल दोनों में नौउम्रों को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए किस तरह का प्रोग्राम देखना चाहते हैं?
مؤثر زندگی کی مہارت پر مبنی تعلیم کیا ہے، اس کی ایک کیس اسٹڈی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی، آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی، جو کراچی سندھ میں آہنگ ایک NGO ہے اس نے مرتب کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ 10 سے 19 سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں وہ ملک کی 20% آبادی بناتے ہیں۔ یہ نوعمر افراد بہت سے خطرات اور نقصانات کا شکار ہیں، جن میں جنسی تشدد، کم عمری کی شادی اور حمل، بدسلوکی، ڈرگز کا استعمال اور دیگر خطرناک رویے اور تشدد شامل ہیں۔ آہنگ کراچی میں قائم جنسی اور ایک تولیدی صحت کی غیر منافع بخش تنظیم ہے، جس نے اسکول جانے والی نوعمر لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن پروگرام تیار کیا ہے۔ پروگرام کے کلیدی نتائج میں شامل ہیں جنسی اور تولیدی صحت اور حقوق جیسے بلوغت، تشدد اور ابتدائی اور بار بار حمل کے خطرات جیسے امور کے علم میں اضافہ، شادی کی عمر، پیدائش کا وقفہ، شریک حیات کا انتخاب اور جسمانی حقوق جیسے HR معاملات میں بہتر گفتگو، اعتماد، فیصلہ سازی میں بہتری، ضمنی امتیاز اور خواتین کی صحت اور حقوق کے گرد نوجوانوں میں شعور اور حساسیت میں اضافہ، شادی اور ازدواجی معاہدوں میں حقوق کے بارے میں شعور میں اضافہ، نوجوانوں میں حفظان صحت کے لیے طریقوں میں بہتری، اپنے ہی جسم کے بارے میں مطمئن ہونا اور خاندانی اور ادارہ کے ماحول کو بہتر بنانا تاکہ نوجوانوں کے فیصلہ سازی اور حقوق کو سپورٹ کیا جا سکے۔ یہ کام مندرجہ ذیل سرگرمیوں کے ذریعے کیا گیا: اسکولوں کے ساتھ شراکت کی تعمیر، والدین کی آگاہی کے سیشن جن میں والدین کو اسکول میں مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ نوعمر کی صحت اور اس کی اہمیت پر تبادلہ خیال کریں اور ان کے بچوں کو لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن کے مضامین پڑھانے کے لیے اجازت حاصل کی جائے۔ اساتذہ کی 5 روزہ تربیت، جو عام طور پر 2 سے 3 دن کی تربیت اور 2 سے 3 دن تک پریکٹس پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ریفریشر ٹریننگز ہوتی ہیں۔ طلباء کو بھیجی جانے والی ورک بک اور سیشنز کا انعقاد، غیر نصابی سرگرمیاں جیسے آرٹ کا مقابلہ، ڈرامے اور مباحثے اور نگرانی اور جائزہ جیسے سائٹ کا وزٹ، فوکس گروپ ڈسکشن، کلاس روم کے مشاہدے، بیرونی جائزہ اور سیکھنے کے فورم۔ پروگرام کئی طریقوں سے مؤثر ثابت ہوا۔ شرکاء نے مندرجہ ذیل فیڈ بیک دیا۔ اس پروگرام نے کئی طریقوں سے اثرات کی اطلاعات دی۔ شرکاء نے مندرجہ ذیل رائے میں سے کچھ اشتراک کیا۔ میں نے ہمیشہ وہی کیا تھا جو مجھے کرنے کی تجویز کی گئی تھی، چاہے اس کا تعلق میرے اسکول سے ہو یا گھریلو کاموں سے۔ میرے والدین کی رائے تھی کہ مجھے صرف 12 گریڈ تک اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہیے اور اس کے لیے مجھے سائنس کے مضامین لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے سینئر اسکول میں آرٹس گروپ لوں۔ میں نے اس کورس سے سیکھا کہ اور بھی بہت کچھ ہے جس کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر سکتا ہوں۔ میں اپنے اساتذہ سے اس پر گفتگو کرتا ہوں اور انہوں نے مجھے اپنے والدین سے بات کرنے کی ترغیب دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں انجینئر یا سائنسدان جیسے پیشہ ور کیریئر کو اپنانا چاہتا ہوں۔ اب میں اپنی مرضی کے مطابق سائنس گروپ میں اپنے انتخاب میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ہم اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ اچھا اور بڑا، چھوٹا کیا ہوتا ہے، لیکن اب ہم ہیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ جسمانی طور پر قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں اس شخص کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اس طرح اگر ہم تنہا ہیں اور کوئی ہمیں گلیوں میں چھیڑتا ہے تو ہمیں بہادری سے اپنے والدین سے اس معاملے پر تبادلہ خیال کرنا چاہیے۔
خواتین اور مرد اپنے گھروں، کمیونٹیوں اور معاشروں میں شراکت دار ہیں۔ کسی کو بھی دوسروں سے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ رسمی اور غیر رسمی جائزے کے ذریعے مشاہدہ کردہ پروگرام سے حاصل ہونے والے کچھ فوائد بھی شامل ہیں۔ بیشتر شرکاء نے بتایا کہ لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن نے انہیں خواتین کے کردار، ذمہ داریوں اور کمزوریوں کے بارے میں اس طرح بات کرنے کا اہل بنایا ہے جس سے ان کے فخر اور خوبیوں کو نمایاں کیا جا سکے۔ انٹرویو کرنے والے لڑکیوں اور لڑکوں کی اکثریت نے اس بات سے اختلاف کیا کہ مرد خواتین سے بالاتر ہے۔ پروگرام کے بعد ٹیسٹ میں 50% لڑکے اور 64% لڑکیوں نے مختلف قسم کے تشدد کی نشاندہی کی، جبکہ پروگرام سے پہلے یہ تعداد میں 40% اور 53% تھے۔ پری ٹیسٹ میں 39% کے مقابلے میں پوسٹ ٹیسٹ میں 95% لڑکے فیصلہ سازی میں ملتبس اقدامات کو بخوبی پہچاننے لگے۔ لڑکیوں کے سکور میں نمایاں تبدیلی دیکھنے میں آئی، جس میں 26% پری ٹیسٹ جبکہ 49% پوسٹ ٹیسٹ کا سکور رہا۔ فوکس گروپ کے شرکاء نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے فیصلے لینا شروع کر دیے ہیں اور اب وہ دوسروں پر کم انحصار کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے جو بھی انفارمیشن، جو بھی ایکسپیرینس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے آگے کسی بھی وقت یوتھ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بھی ایسا پروگرام مرتب کرنے میں مفید ثابت ہوں گے۔